اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ کیا بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں کہ آج نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے؟ شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا تھا؟ تو یہ بہرحال انہوں نے سوال اٹھایا اور یہ کویشچن ہر کوئی اٹھا رہا ہے کہ آج آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انتقام لیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ 16 مہینے آپ لوگ ساتھ اقتدار میں رہے اور پی ٹی آئی کا سینئر سے لے کے جونیئر، پیپلز پارٹی کا سینئر سے لے کے جونیئر کارکن سب جو ہے وہ اسحاق ڈار ہوں، شہباز شریف ہوں، سب کی پالیسیز کا دفاع کرتے نظر آتے تھے، بلکہ اور تو اور باقی معاملات پر بھی دفاع کرتے آتے تھے ایز اے پارٹی۔ تو اب کیا چینج ہوا؟ ظاہر ہے کہ اب الیکشنز ہوئے، تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے تیاریاں تو کرنی ہیں اور ایسے میں ایسے بیانات بھی ضروری ہیں۔ تو اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گھمن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا مارننگ۔ میں یہ کہنے والا تھا جوائننگ اس ان دا مارننگ، لیکن آج صرف میرا ہی آپ سے گفتگو ہو پائے گی۔ یہ بتائیے بھائی کہ اب وہ جو ہمارا شکوہ تھا کہ نون لیگ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، تو یہ تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہے کہ اب کچھ رہا نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں نکلنا ہی ہے، الیکشن کیمپین تو چلانی ہے تو میاں صاحب نکل آئیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ مقبولیت ہے عوام میں میاں صاحب کی؟ جی وہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنی مقبولیت ہے ماشاءاللہ کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں کہ میاں صاحب نکلے ہیں، تو پتہ نہیں ہے پنجاب حکومت کو کیا ہو گیا۔ کل کی انہوں نے دفعہ 144 پورے صوبے کے اندر امپوز کر دی ہے۔ اچھا، کہ اگر میاں صاحب نکلے ہیں تو انہیں نکلنے دیں، کوئی جلسے کریں۔ اور ظاہر پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہیں اور باقی نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب باقی آج کے بعد رہ گئے ہیں 14 دن، 2 ہفتے اراؤنڈ جو ہے 8 فروری جب انتخابات ہونے ہیں۔ ابھی تک مطلب یہ ہے کہ منشور نہیں آیا پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ ہاں جی پتہ نہیں اب 27 سے 28 کی بات کر رہے ہیں، تو میں رات کو پروگرام میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ 27 سے 28 کو جو منشور اناؤنس کرنا ہے تو بہتر ہے کہ یہ کوئی 8 فروری کے بعد ہی کر لیں، حکومت میں آنے کے بعد ہی۔ لیکن خاور صاحب مطلب یہ میری معلومات میں اضافہ کیجیے گا، منشور وہ پہلی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے ورکرز کو دیتی ہے جس کی وجہ سے ورکرز یا عوام اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس طرح آپ کمپین پہ جاتے ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپین شروع کی ہے، تو وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا منشور اناؤنس کیا کہ یہ ہمارے 10 پوائنٹ، یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے اوپر ہم کام کریں گے، اگر ہم نے مینڈیٹ ملا، حکومت ملی تو ہم یہ کام کریں گے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں منشور کی کاپی ان کے ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہے وہ تیر جو پارٹی کا انتخابی سمبل ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب علیہ یہ دیکھیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ جو ہے وہ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے مسائل کچھ اور تھے، وہ مسائل تو کافی حد تک خاص طور پر جو عدالتی وہ جو چیلنجز تھے وہ تو حل ہو گئے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہے وہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں، باقی لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ لیکن یہ ہے کہ کل کا جو یہ واقعہ ہوا ہے دفعہ 144، اٹس اے ویری سیریس ایشو۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر جو انتخابی مہم ہے کس طرح ہوگی، اور آپ یقینی طور پر اپنے پروگرام میں آج صبح بات بھی کریں گے، کسی ایکسپرٹ کو لیں گے کہ دفعہ 144 جب لگ جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں مطلب کہ لوگ جمع نہ ہونا، مطلب وہ تو بیسک سی وہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا پنجاب پھر اب انتخابی مہم چلے گی اس کے باوجود بھی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ دس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ لیٹس سی کہ آج کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب تو معاملات پنجاب حکومت سے ہٹ کے الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہونے چاہیے کہ دے شوڈ ڈیسائیڈ کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کیمپین اگر کسی کو چلانی ہے تو اس کے اندر تو رکھنا نہیں آنا چاہیے کسی بھی طور پر۔ جی انتخابات، اور وہ بھی یہ کوئی بائی الیکشن نہیں ہے، یہ جنرل الیکشن ہیں، عام انتخابات ہیں پورے پاکستان کے اندر، ورلڈ کے اندر ہر جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ انتخابی عمل ہونا ہے، اور انتخابی عمل کے لیے جو اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ کیمپین ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور لے کے جاتی ہیں اپنے ظاہر اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر، تمام جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز کے امیدوار ہیں، وہ جا کے بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کے لیے آپ کو جلسہ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر آپ نے
ہر حلقے کے اندر 3-4 لاکھ ووٹر ہوتا ہے، تو آپ نے فردر تھوڑی جا کے ملنا ہے، تو اس کے جلسے کرنا ضروری ہوتے ہیں. تو آج کے بعد پنجاب کے اندر یہ جلسوں کی کیا صورتحال ہوگی، اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن ایک بات آل اکراس ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر خاص طور پر کالمز کے اندر اخبارات میں یہ چیز لکھی جا رہی ہے کہ یہ جو 2024 کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ مطلب مختلف زاویوں سے اگر دیکھیں تو بڑے مختلف ہیں. مطلب سب سے جو ہے کم مدت والی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے. ہاں انتخابی جو یہ جو ساری مہم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر، چوک چراہوں پر، دیہاتوں میں اس طرح کے وہ بینرز نہیں ہیں، وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جو ایک ماحول ہوتا ہے الیکشن کا، ایک سرٹیفٹی ہوا کرتی تھی انتخابات. اچھا، ویسے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے نا خابر صاحب، یہ تھوڑا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی بھی توجہ ہوتی ہے، دوسرے ملکوں کی بھی توجہ ہوتی ہے الیکشنز پر. بعض اوقات کچھ مبصرین، کچھ میڈیا وہ بھی آ کے تھوڑا سا الیکشن پر نظر رکھنا چاہتا ہے. اس دفعہ کچھ ایسا دیکھا آپ نے؟ جی فی الوقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. مطلب بالکل تھوڑا سا نا ایک جو وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، مطلب ہونی چاہیے. باقی 14 دن باقی ہیں. ہم تو یہی امید کر رہے تھے کہ ماحول تھوڑا سا گرم ہوگا، لیکن کل سے جس طرح میں نے کیا کہ 144 لگا دیا ہے. اب کل سے ہم کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے. باقی وہ ایک چیز بڑی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو میمز کی بھرمار جو ہے، یہ مختلف جو انتخابی نشان ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خاص ظاہر ہے. اس وقت پاکستان کے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، ریکارڈ نمبر آف جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس 2024 میں ہوں گے. یہ کچھ 3000 سم تھنگ ہے. اور میں صبح ہی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ 1985 کے جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے اس وقت 1000 کے قریب جو آزاد امیدوار تھے، لیکن وہ تب تھے ہی غیر جماعتی. لیکن وہ کمپیریزن کریں، ظاہر ہے آپ سیٹیں بھی زیادہ نیشنل اسمبلی کی 336 ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو آزاد امیدواروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی ہو، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اور باقی جماعتیں جو ہے نا، وہ ہر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں سے مل کے جو ہے وہ جناب اعلیٰ حکومت بنائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ کیا کس طرح کا جو ہے رنگ جماتے ہیں 8 فروری کو. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر انتہائی جسے کہ میری نظر میں عجیب و غریب قسم کے انتخابات ہو رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خاور گھمن صاحب.